بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے پروگرام ایمانی اور اصلاحی مجلس میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے یہ بات بیان کی کہ ہم اپنے اس مجلس میں مستند اور پکی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چنانچہ آج حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی وہ بھی مستند کتاب ہے۔ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، ریاض الصالحین، اور حدیث کی کتابوں میں یہ مستند کتاب ہے۔ اسی میں حدیث آپ کے سامنے باب الصدق میں سے بیان کی جا رہی ہے، یعنی سچ بولنے کے حوالے سے جو باب ہے اس میں حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق علیہ۔ پہلی حدیث ہے یہ باب الصدق کی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، سچ بولنا آپ کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی کا راستہ دکھلاتا ہے۔ یہدی الی البر، آپ سچ بولیں گے تو یہ آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے گا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، تو سچ آپ نے کہا تو اس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے آپ کو نیکی کی توفیق دی اور فرمایا کہ نیکی آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ تو سچ کا نتیجہ نیکی ہے اور نیکی کا نتیجہ جنت ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ، کہ بے شک جب تک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ پر قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ صدیق ہو جاتا ہے، یعنی سچ بولنے والا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ بے شک جھوٹ بولنے والا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جھوٹ کا لازمی نتیجہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب انسان گناہ پہ لگ جاتا ہے تو یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے فرمایا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک انسان سچ اور جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب بن جاتا ہے، یعنی جھوٹا بن جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس حدیث کو اس حدیث کو بے شمار کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، داؤد شریف ہے اور اسی طرح مسلم ہے اور دوسری بھی احادیث میں یہ منقول ہے۔ بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دلواتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بظاہر سچ بولنے والا اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اور جھوٹ بولنے والا حقیقت میں دل سے یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سچ بولنے والا نجات پاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ مستند حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان جب سچ بولنا شروع کرتا ہے تو سچ کے ساتھ ہی وہ بے شمار نیکیاں اس سے سرزد ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ نیکیوں کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کا انجام جنت ہے۔ جس کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوگی تو اس کا انجام جنت ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے پھر گناہوں کے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ فرمایا کہ جھوٹ کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی بولیں سچ بولیں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ کو بھی حدیث مبارکہ پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ حدیث پسند آئے گی اور آج کی ہماری یہ مجلس آپ کو پسند آئے گی۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے قیمتی مشوروں سے اور قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں، آگاہ کریں، کمنٹس کریں، اور جو ہمارے اس پروگرام میں کمی ہے اس کو بھی بیان کریں، جو اچھائی ہے اس کو بھی بتائیں تاکہ اس پروگرام میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔